السلام علیکم۔ آج میں پھر اپنے پرانے عنوان کی طرف، ٹاپک کی طرف جا رہا ہوں۔ قابل اجمیری کا شعر ہے، بہت پیارا شاعر ہے یہ۔ کہتا ہے، محبت کی غزل پر زندگانی رقص کرتی ہے، محبت کی غزل پر زندگانی رقص کرتی ہے، محبت کی غزل پر زندگانی رقص کرتی ہے، تمنا تمنا جھوم اٹھتی ہے، تمنا جھوم اٹھتی ہے، جوانی رقص کرتی ہے، تمنا جھوم اٹھتی ہے، جوانی رقص کرتی ہے۔ محبت کی غزل پر زندگانی رقص کرتی ہے، تمنا جھوم اٹھتی ہے، جوانی رقص کرتی ہے۔ یہ اللہ کی دنیا، یہ کائنات، ساری کائنات، ساری دنیا اور ہماری زندگی، اس پر اگر ہم غور کریں تو اس میں سوائے محبت کے کچھ نہیں ملتا، اس میں سوائے محبت کے کچھ نہیں ملتا۔ آنکھ کھلتی ہے تو ماں کی محبت ملتی ہے، آئے ہے، آنکھ کھلتی ہے تو ماں کی محبت ملتی ہے، اس کا پیار ملتا ہے۔ آج بھی ہم محسوس کریں آنکھ بند کر کے، اپنے گالوں پر، اپنے ماتھے پر، کون سا چہرے کی جگہ ہوگی جہاں پہ ہماری ماں کے لبوں نے نہیں چھوا ہوگا۔ ہائے ہائے، کیا محبت تھی، کیا محبت ہوتی ہے ماں کو، ماں کی محبت کے آگے ساری محبتیں ختم ہیں۔ ماں کی محبت پہ ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارے خاندان میں عزیزہ تھی ہماری، ان کے 1.25 مہینے کی بچی تھی۔ وہ اپنی پڑوسن کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، یہ اسی کراچی کا ذکر ہے، لاء کالج کے پاس وہ رہتی تھیں، تو وہ رکشہ میں بیٹھ کر کے اس کو بٹھا کر کے اس اپنے بچے کو ساتھ دے کر کے روانہ ہوئیں، اور لاء کالج کے سامنے وہ اس زمانے میں بسیں چلتی تھیں، اس سے کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ وہ رکشے کو ٹکر لگی اور بچہ اچھل کر کے ان کی گود میں سے بس کے پچھلے پہیے کے سامنے جا پڑا۔ اب یہ ماں کی محبت ہے، دیکھیں آپ، اس نے کچھ نہیں سوچا، بچے کے اوپر جھپٹ پڑی اور اس پہیے کے ساتھ خود بھی پس گئی۔ یہ ہمارے خاندان کا بہت بڑا حادثہ تھا۔ وہ گھر پورا اسی صدمے کی نظر ہو گیا، اس کا شوہر، اس کے بچے سب بعد میں برباد ہو گئے۔ یہ بڑا اندوہناک واقعہ تھا، لیکن محبت کی بات آئی تو مجھے سب سے پہلے وہ بات یاد آتی ہے، ماں کی محبت۔ ماں کی محبت دنیا میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ محبت کی غزل پر زندگانی رقص کرتی ہے، محبت کی غزل پر زندگانی رقص کرتی ہے، تمنا جھوم اٹھتی ہے، جوانی رقص کرتی ہے۔ تو دوستو، جیسے میں کہتا ہوں، جوانی رقص کرتی ہے، بہت بڑے معنی ہیں اس میں رقص کرنے میں، کہ انسان اپنی تمناؤں، اپنی خواہشوں اور اپنی امنگوں میں اتنا توانا اور جوان ہوتا ہے کہ وہ ہر کام کر گزرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ اکبر! محبت کو جوانی سے، محبت کو جوانی سے، محبت کو تمناؤں سے، خواہشوں سے کس طرح سے گٹمٹ کر دیا ہے شاعر نے
اور پوری زندگی کو ڈیفائن کر دیا ہے، پوری زندگی اس میں آ گئی ہے۔ محبت کی غزل پر زندگانی رقص کرتی ہے، تمنا جھوم اٹھتی ہے، جوانی رقص کرتی ہے۔ کیا بات ہے، جوانی رقص کرتی ہے۔ حضرت ابوالکلام آزاد کی بات دوبارہ یاد آ گئی کہ جوانی دیوانی، جوانی رقص کرتی ہے، تمنا جھوم اٹھتی ہے، جوانی رقص کرتی ہے۔ دوستو، اسی کے ناطے سے میں پھر وہی اپنا حاصل ہے زندگی، جو میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر محبت پھیل جائے، یہ انسان آپس میں لڑنا بھڑنا بند کر دے، آپس میں محبت میں رہے۔ یہ دیکھیں ہمیں اللہ نے کتنی خوبصورت مخلوق بنایا ہے، ہمیں اللہ نے کس قدر خوبصورت مخلوق بنایا ہے، کتنی نیرنگیوں میں ہمیں دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں لاکھوں انسانوں کو اس نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ دنیا کے دوسرے انسانوں کو وہ اصول بتا دیں، وہ طریقے بتا دیں جس سے ان کی زندگی میں خوشگوار امن و سکون چین رہے۔ اور وہ ہستیاں تھیں پیغمبر، لیکن ان سب کے نام پیغمبر کی حیثیت سے ہمیں پتہ نہیں چلتے، کیونکہ ہمارے پاس آخری ڈاکومنٹ اللہ کی آواز میں جو محفوظ ہے، جسے ہم قرآن کہتے ہیں، وہ اللہ کی گفتگو ہے۔ قرآن جو ہے اللہ کی گفتگو ہے، وہ اللہ کے ورڈس ہیں۔ ساری دنیا اللہ پہ یقین کرتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا کو چاہیے کہ اس اللہ جس کو وہ مانتی ہے، اس کے الفاظ کو ذرا پڑھ کے دیکھے، ترجموں میں پڑھے، تو پتہ لگے گا کہ وہاں سوائے محبت کے کچھ نہیں۔ سورہ رحمان ایک سورت ہے قرآن شریف کی، اس میں ایک آیت میں یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جب وہ جنت آپ کو آپ کے اچھے کاموں کی بنا پہ دے گا، وہاں پہ سکون و چین و آرام دے گا۔ دوسرے لفظ میں دنیا کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جب وہاں سکون امن چین آپ کو وہاں ملے گا تو کس لیے ملے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ تم نے دنیا میں رہ کر میرے پہ اچھے کام کیے، تو یہ تمہارے ان احسانوں کے بدلے میں یہ احسان کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے، میں تو قربان ہو گیا، اس آیت کو پڑھ کے قربان ہو گیا۔ مجھے اس وقت زبان پہ مجھے یاد تھی وہ پوری، میں بہت گھنٹوں پڑھتا رہا، روتا رہا، گھنٹوں پڑھتا رہا، روتا رہا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آئے ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ جزا ہے تمہارے ان احسانوں کی۔ آئے میرے اللہ، میرے اللہ، ہم جیسے لوگوں کو کیسے نوازا کہ رہی حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آپ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جو بھی کچھ ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو سوچیں کہ وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب آپ کو وہاں پر دوسری زندگی میں آرام و سکون دے گا تو کہے گا یہ ان اعمال کے بدلے میں ہے، یعنی ان احسانوں کے بدلے میں ہے جو احسان تم نے مجھ پہ کیا۔ وہ کیا کیا کہ تم نے میرے کہنے کے مطابق زندگی گزار دی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مر مٹنا چاہیے ہمیں تو۔ جس کو ہوش ہے، جس کو شوق ہے، جس کے دل میں محبت ہے، اور انسان کوئی بھی محبت سے خالی نہیں ہوتا، بس اس کا رخ مڑا ہوتا ہے۔ حالات نے، واقعات نے اور اس کے ارد گرد ماحول نے انسان میں مختلف قسم کی چیزیں پیدا کر دیتی ہیں، لیکن حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ فائنل دنیا میں، ایٹرنیٹی میں، جب ہمیں کہے گا کہ آرام کرو، سکون پڑھو کرو، یا سب کچھ تمہیں مل جائے گا کیونکہ یہ تمہارے اعمال کے احسان کا احسان ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آئے ہے، پھر مجھے یہ شعر پڑھنا پڑتا ہے، محبت کی غزل پر زندگانی رقص کرتی ہے، محبت کی غزل پر زندگانی رقص کرتی ہے، تمنا جھوم اٹھتی ہے، جوانی رقص کرتی ہے۔ کیا بات ہے، اللہ حضرت ابوالکلام آزاد کا لفظ جوانی دیوانی کا پورا ڈیفینیشن ہو گیا وہ۔
ڈیفائن کر دیا، جوانی رقص کرتی ہے۔ جب جوانی میں توانائی ہوتی ہے، جب جوانی میں پورا جوش ہوتا ہے تو وہ کیا کچھ کرنا نہیں چاہتی۔ میں اس وقت چہرہ اپنا دیکھ رہا ہوں اور مجھے اپنی جوانی یاد آتی ہے۔ حقیقتاً مجھے وہ اپنا ساتھی یاد آتا ہے جو جوانی کے اندر کہتا تھا کہ اگر ساری زندگی، ساری دنیا میرے پر آ جائے لڑنے کے لیے، میں سب کو ماروں گا۔ یہ ہوتی ہے جوانی، یہ جوانی کا جوش و جذبہ ہوتا ہے میرے دوستو۔ تو کیا ہم اس جوانی میں میرے جوانوں کہ ہم اب اس جوانی سے اپنی زندگی کو فتح نہیں کر سکتے، اپنی زندگی کی رکاوٹوں کو فتح نہیں کر سکتے، اپنی اس پسماندگی کو ختم نہیں کر سکتے، ہم آپس کی رنجشوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایک احساس کی ضرورت ہے۔ احساس دل میں پیدا کر لو کہ ہمیں محبت سے رہنا ہے، ہمیں کسی سے نہیں لڑنا، ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا، ہر ایک سے محبت کرنا ہے، ہر ایک کی مدد کرنا ہے۔ یہ انسانیت کا پیغام ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ دیکھو نا، دنیا کی کوئی بھی مخلوق، پھر بار بار مجھے تکرار کرنے سے کوئی نقصان نہیں، کوئی بھی مخلوق آپس میں اس طرح نہیں لڑتی، نہیں ایک دوسرے کا گلے کاٹتی کہ جس طرح سے انسان خود اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے۔ دو جنگ عظیم میں جو گزری ہیں اور جنگیں ہوتی رہی ہیں مختلف۔ ارے اللہ کے بندو، اے انسانوں، اے دنیا کے انسانوں، اے عظیم انسانوں، عظیم میں کہوں گا کہ تم عظیم تر مخلوق ہو، عظیم ترین مخلوق ہو، سپر مخلوق ہو، اشرف مخلوق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے اشرف المخلوق فی احسن تقویم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو سب سے اچھے طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ کیا بات ہے! جس طرح سے آپ اپنے محبوب کا نام لے کے سکون محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، انرجی محسوس کرتے ہیں، ایسے اس دفعہ یہ تو سوچیں جو میں نے جو بات آپ سے کہی ہے کہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے، کتنا اس کا وہ ہے کہ اس نے ہمیں بہترین مخلوق بنایا، ہمارے لیے پوری دنیا سجا دی، ہمارے چاروں طرف ایسے وسائل پیدا کر دیے کہ ہم بہت سکون اور چین سے دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ، یا جس زبان میں بھی اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ ایشور کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں۔ ہمارے برابر کے پڑوسی بہن کا گھر ہندی، یہ تو اردو بہن ہے جہاں سے میں بات کر رہا ہوں، ہندی بہن بھارت ہے، کس قدر لوگ ہیں ماشاءاللہ وہاں، سب لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تو دنیا کے لیے ایک روشنی، ایک فوار بن جائیں گے۔ جس طرح سے ایک فوارہ ہوتا ہے نا، ایک باغ میں لگاؤ، اس سے جو چھینٹے اڑتے ہیں محبت کے پانی کے چھینٹے اڑتے ہیں تو کتنی دور تک جاتے ہیں۔ تو بھارت کے جتنے لوگ ہیں اگر محبتیں نکالیں اپنی جسم سے تو دنیا کی بڑی تعداد یہاں بستی ہے، تو پوری دنیا میں محبت پھیل جائے گی، پوری دنیا اس سے ٹھنڈی ہو جائے گی اور وہاں سکون اور چین آ جائے گا۔ ہمیں صرف اور صرف محبت سے، پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ ہمیں کسی کے مذہب پر تنقید نہیں کرنا چاہیے، ہم کسی کے اس کے اوپر، کسی کے خداؤں پر، کسی کے جو بھی طریقہ ان کا ہے، سب کو ان کے حال پہ رہنے دو۔ سب کے پاس عقل ہے، سب کے پاس عقل ہے۔ سنجیدگی سے بس ایک دعا کرتے رہنا چاہیے ہر انسان کو، اور کر سکتا ہے۔ جو اللہ میں بلیو کرتا ہے وہی دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ میاں مجھے سیدھا راستہ پر رکھ اور سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ رکھ اور سیدھے راستے پہ چلا، اور تو اپنی محبت اور مخلوق کی محبت عطا فرما۔ یہ تو ہر انسان کہہ سکتا ہے جو ایک اللہ میں بلیو کرتا ہے۔ پھر وہی کہتا ہوں کہ یہ زندگی جو ہے نا، زندگی اگر اس کی اصل خوشبو جو ہے نا وہ محبت میں ہے، محبت 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 میں ہے۔ محبت کی غضب پر زندگانی رقص کرتی ہے، تمنا جھوم اٹھتی ہے،
تمنا جھوم اٹھتی ہے، جوانی رقص کرتی ہے۔ جوانی کو رقص کر کے لفظ کر کے اس نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے، کمال کر دیا ہے شاعر نے۔ قابل اجمیری بہت ہی زبردست آدمی تھا، اس کی زندگی صرف 31 سال کی تھی، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے تو ایک خزانہ چھوڑ گیا۔ کیا کہتا ہے؟ محبت کی غزل پر زندگانی رقص کرتی ہے، تمنا جھوم اٹھتی ہے، تمنا جھوم اٹھتی ہے، جوانی رقص کرتی ہے، تمنا جھوم اٹھتی ہے، جوانی رقص کرتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہوں گا پوری دنیا کے انسانوں سے اور نوجوانوں سے کہ بھائی اس جوانی کو محبت کی عبارت بنا لو۔ محبت، محبت، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے بھائی، کچھ نہیں ہے زندگی میں، محبت ہی محبت ہے، ورنہ پھر زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ بتاؤں، اللہ میاں نے انسان کو جو بنایا تو دیکھیں پہلے ایک ہی انسان تھا، حضرت آدم، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مہربانی کی، کتنی بڑی مہربانی کی کہ ان کی غم گسار حضرت اماں حوا کو پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جیسے کہتا ہوں نا کہ زندگی میں انسان کی، مرد کی زندگی میں عورت ایک جنت ہے، اور عورت کی زندگی میں مرد ایک جنت ہے۔ صحیح بات ہے، محسوس کریں یا نہ کریں، محبت ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے، لافانی چیز ہوتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بوڑھا آدمی بیٹھا ہوں، میری 86 سال کی تقریباً عمر ہے، اور ابھی کچھ ہی دن پہلے میری بیگم کا انتقال ہوا ہے۔ ہم نے ماشاءاللہ 50 سال بہت خوبصورت زندگی گزاری، بہت خوبصورت حسین زندگی گزاری۔ میں اس لیے کہوں گا کہ اللہ کی، میں جب جتنا احساس کرتا ہوں پتہ لگتا ہے کہ حقیقت میں جو آدمی کا ہم سفر ہوتا ہے، جسے بیوی کہتے ہیں، جس کو شوہر کہتے ہیں، بس یہ زندگی مکمل یہی ہے۔ زندگی مکمل جب ہوتی ہے جب آدمی شادی کر لیتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آدمی کی شادی ہو جاتی ہے، اور اسی میں یہی محبت والی بات، محبت پروان چڑھتی ہے۔ محبت شادی کے بعد پروان چڑھتی ہے، شادی سے پہلے والی محبت ختم ہو جاتی ہے شادی والے دن، اور اس کے بعد میں اصلی محبت جو ہے نا پروان چڑھ۔ میرے الفاظ پہ ذرا غور کیجیے گا آپ۔ جو جوان ہیں، جو جوانیوں میں مختلف قسم کی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو عجیب سے لگے ہوئے نہیں، لیکن میں صحیح بات بتا رہا ہوں۔ ایک محبت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب شادی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شادی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد محبت پروان چڑھتی ہے، پروان چڑھتی ہے، توانا درخت ہوتی ہے، اور پھر وہ عجیب بلندیوں میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ مجھے اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں۔ میں بہت ہی کھلے ذہن کا آدمی تھا، اور کھلے ذہن کا اب بھی آدمی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے بہت، جسے کہتے ہیں جوانی رقص کرتی ہے، تو میری جوانی میں رقص کرنے کا تو مجھے اتنا وہ نہیں ملا موقع، لیکن البتہ یہ کہ میرے خیالات بڑے جوان تھے، میرے حوصلے بہت زیادہ توانا تھے اپنے ساتھی کو دیکھتے ہوئے۔ تو بہرحال جب شادی ہوئی تو پتہ لگا کہ زندگی تو اب مکمل ہوئی ہے، زندگی اب مکمل ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کا نام شمع رکھ دیا، شمع۔ حقیقت میں زندگی میں ایک عجیب سی روشنی آ جاتی ہے شادی کے بعد، ایک عجیب سی روشنی آ جاتی ہے اگر آپ اس کو صحیح طور پر استعمال کریں۔ یہ بلا وجہ کے خرافات نہ کریں جو عام طور پہ میاں بیوی کے درمیان چلتے رہتے ہیں، تو بھائی اس سے بہترین رشتہ ماں باپ کے بعد کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ پھر میں کہوں گا، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، محبت کی غزل پر زندگانی رقص کرتی ہے، جوانی محبت کی غزل پر
محبت کی غزل پر زندگانی رقص کرتی ہے، تمنا جھوم اٹھتی ہے، جوانی رقص کرتی ہے۔ یہ میں بس ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو، بات وہ لو کی آ گئی تھی، لو پہ چل رہا تھا معاشرہ، میں 3-4 پہلے کر چکا ہوں۔ آج میں نے ایک راز کھول دیا کہ شمع جو ہے میری بیگم کا نام ہے، اور یہ جو کچھ میری سمجھ بوجھ اور جو روشنی جو کچھ میں کہتا ہوں، ہر کوئی تو جو کہتا ہو میں کہتا ہوں میری زندگی کی روشنی شمع ہے، میری بیگم ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے خوبصورت ترین دن وہاں گزارے ہیں صاحب۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ دنیا میں، زندگی میں آپ ایک تو سب سے پہلے اپنی زندگی کو، جو آپ کی ازدواج زندگی ہے، اس کو محفوظ اور خوبصورت بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جوانی کی تمام طاقتیں جو ہے نا، نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، محبت کی طرف، یگانگڑ کی طرف، پازیٹیوٹی پہ گزارتے ختم کر دیں۔ محبت کی بات پر میں نے یہ بات شروع کی تھی، محبت کی بات پہ میں ختم کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں محبت کو پھیلائیں اپنے پڑوس میں، ادھر ادھر، اور لڑنا جھگڑنا، حسد، لڑائیاں سب ختم کر دیں۔ بس یہی میرا آج کا پیغام ہے۔